سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ ہم پاکستانی ساری دنیا سے 74 برسوں سے ٹھڈے مکے اور لاتیں کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان نہیں بن رہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ چلے ہم انسان نہ بنیں، شاید ہمارے نصیب میں ہی انسان بننا نہیں لکھا، لیکن کیا ہم گدھے بھی نہیں بن سکتے؟ اتنی مار کھا کر تو گدھے بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ وقت نے امریکہ اور طالبان دونوں کو سمجھا دیا، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ کیا ہم لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں؟ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ہم آج کل مسلسل امریکہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کا تجزیہ کرے اور تسلیم کرے کہ دنیا کی واحد سپر پاور بھی کسی ملک کو زبردستی کنٹرول میں نہیں رکھ سکتی۔ ہمارا اصرار ہے کہ امریکہ یہ بھی مانے کہ اگر کوئی قوم غلامی قبول نہ کرنا چاہے تو پھر اسے دنیا بھر کی فوجیں، $2 ٹریلین کے اخراجات، جدید ترین اسلحہ اور 20 سال کا قبضہ بھی زیر نگی نہیں رکھ سکتا، اور امریکہ روس جیسی طاقتیں بھی پشاوری چپل اور رات کے باسی ٹکڑوں کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو بے شک یہ مشورے دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے گریبان میں بھی ضرور جھانکنا چاہیے۔ افغانستان صرف امریکہ یا نیٹو کے منہ پر تماچا ثابت نہیں ہوا، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی لائف ٹائم لیسن ہے۔ قدرت نے ہمیں بھی اپنی 40 سال کی غلطیوں کا تجزیہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پچھلے 40 سالوں کا کھلے دل سے تجزیہ کریں اور یہ مان لیں کہ پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایک لبرل ملک سمجھا جاتا تھا اور اقوام عالم میں قابل عزت تھا۔ تب ہماری یونیورسٹیوں میں غیر ملکی طالب علموں کے لیے الگ ہاسٹل ہوتے تھے۔ یورپ اور امریکہ ہمارے میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیوں کے پورے بیجز اٹھا کر لے جاتے تھے اور یہ لوگ 2 برس میں کروڑ پتی بن جاتے تھے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ پھر جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء لگ گیا تو بھی لوگ فوجی اقتدار کو پسند نہیں کرتے تھے۔ فوج میں بھی الیکشن کرائیں اور واپس آئیں کے مطالبات موجود تھے اور تب کے جرنیل ان خیالات سے گھبراتے تھے۔ تب شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آتے جاتے تھے اور مذہبی تقریبات میں بھی شریک ہوتے تھے۔ ملک میں منشیات، اسلحے کی نمائش، کرپشن اور لوٹ کھسوٹ کی روایات نہیں تھی۔ لوگ ایئر گنز بھی چھپا کر باہر لے جاتے تھے۔ سول بیوروکریسی تگڑی تھی۔ جنرل ضیاء الحق بھی حکومت چلانے کے لیے سول بیوروکریسی اور عدلیہ کا محتاج تھا۔ تب ملازمتیں زیادہ اور امیدوار کم ہوتے تھے۔ سرکاری اسکولوں کے بچے انگلش میڈیم بچوں سے زیادہ ترقی کرتے تھے۔ دہشت گردی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تب سفارتخانوں کی بیرونی دیواریں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ لوگ سیدھے سفارتکاروں کے دفتروں تک چلے جاتے تھے۔ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی سیاح آتے تھے اور لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے۔ لیکن بقول جاوید چودھری پھر ہم نے ایک غلطی کی۔ ہم جنرل ضیاء الحق کے ناجائز اقتدار کو جائز بنانے کے لیے افغانستان کے محاذ میں کود پڑے۔ امریکہ نے جنرل ضیاء کو یونیفارم میں صدر تسلیم کیا اور ہم نے اس خوشی میں پورا ملک تندور میں ڈال دیا۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ قوم کو جنرل ضیاء کے اقتدار کی قیمت کلاشنکوف کلچر، ہیروئن، شیعہ سنی فسادات، مہاجر پنجابی نفرت، دہشت گردی، کرپشن، بیوروکریسی کے زوال اور پیسے کی دوڑ کی شکل میں ادا کرنا پڑی۔ جاوید چودھری کے مطابق آپ سن 1980 کے پاکستان اور سن 1990 کے پاکستان کا تجزیہ کر لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ ملک صرف 10 برسوں میں ہر شعبے میں زوال کے گڑھے میں گر گیا۔ ہم اگر اس قربانی کے بعد بھی افغانوں کا دل جیت لیتے تو بھی غنیمت ہوتا، لیکن آپ بدقسمتی دیکھیے کہ 50 لاکھ مہاجرین کی خدمت اور پرورش کے باوجود افغان ہم سے شدید نفرت کرتے تھے۔ یہ آج بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہم اگر اس تجربے کے بعد بھی سنبھل جاتے، ہم یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم آئندہ چند لوگوں کے اقتدار کے لیے ملک قربان نہیں کریں گے، لیکن ہم نے مشرف دور میں سن 2001 میں ایک بار پھر ماضی کی غلطی دہرائی اور اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دی۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ مجھے جنرل شاہد عزیز نے بتایا تھا کہ 9/11 کے بعد جب کولن پاول نے جنرل مشرف کو فون کر کے 7 ذلت آمیز شرائط پیش کی تو مشرف کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ہم نے نصف درجن لوگوں کے اقتدار کے لیے سن 2001 میں جتنی بڑی اور سنگین غلطیاں کی، ان کی قبریں آج بھی زندہ ہیں۔ 83,000 سیکیورٹی اہلکار اور سویلین شہید ہو گئے۔ تحریک طالبان پاکستان بنی اور اس نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ملک کو $200 ارب کا معاشی نقصان ہوا۔ مذہبی منافرت اتنی بڑھ گئی کہ آج ہم موبائل کے سگنل کی بندش اور کرفیو کے بغیر محرم اور 12 ربیع الاول شریف نہیں گزار سکتے۔ کراچی خوف اور دہشت کا قبرستان بن گیا۔ سوات، فاٹا اور نارتھ وزیرستان ہمارے ہاتھوں سے پھسلتے بچے۔ ہماری پوری ٹورزم انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ سفارت خانے مورچے بن گئے۔ ایسے میں ہم اگر زندہ قوم ہوتے تو یہ ضرور سوچتے کہ ہمیں آخر اس قربانی کا کیا فائدہ ہوا۔ ہمیں مالیاتی پابندیوں، 429 ڈرون حملوں، ڈو مور، تجارتی کوٹوں اور یہ لوگ پیسوں کے لیے ماں بھی بیچ سکتے ہیں جیسے تانوں کے سوا کیا ملا۔ بقول جاوید چودھری ہم نے صرف ایک شخص کے اقتدار کے لیے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم آج IMF کے جبڑے تلے بھی ہیں اور FATF کی چکی میں بھی پس رہے ہیں۔ ہم اگر ان قربانیوں کے بعد بھی امریکہ اور افغانستان کا دل جیت لیتے تو بھی بڑی بات ہوتی، لیکن آج امریکہ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جو بائیڈن نے افغان انخلا کے دوران بھی ہمارے وزیر اعظم کو فون نہیں کیا، جبکہ افغانوں نے بھارت اور را کو بلا کر ہماری مغربی سرحدوں پر لا بٹھا دیا تھا اور بھارت 15 سال فاٹا اور بلوچستان میں اینٹی پاکستان آپریشن کرتا رہا۔ آج افغانی بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ طالبان کے دلوں میں بھی تلخیاں موجود ہیں اور ہم جن ملکوں کی تابعداری میں مرتے رہے وہ بھی ہم سے ناراض ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم نے پھر کیا پایا؟
اگر ہم زندہ قوم ہیں تو پھر ہمیں 1980 اور 2001 کی دونوں خوفناک غلطیوں کا تجزیہ کرنا ہوگا اور یہ ماننا ہوگا کہ ہم نے تاریخ کے دوران اہم مواقع پر اپنے فیصلے چند لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے تھے، جنہوں نے دونوں مرتبہ قوم کو اپنے ذاتی اقتدار کے عوض فروخت کر دیا، جس کے بعد پاکستانی قوم ایک قوم نہیں رہی بلکہ عبرت کا نشان بن گئی۔ جاوید چودھری سوال کرتے ہیں کہ آج اگر طالبان اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور خود کو وقت کے مطابق ڈھال رہے ہیں تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ایک بار بیٹھ کر اداروں کے درمیان موجود عدم اعتماد کا تجزیہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اکٹھا کیوں نہیں بٹھاتے؟ ہم ایک ہی بار سسٹم کی خرابیاں دور کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا ملک میں رول آف لا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا الیکٹورل سسٹم فول پروف اور قابل اعتماد نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اہم پوزیشنوں پر اہل لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ملک کی معاشی پالیسیاں 50 سال کے لیے فکس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا بھرتی اور ترقی کا سسٹم میرٹ پر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پالیسیوں میں استحکام نہیں ہونا چاہیے؟ اور کیا ہمیں ایک ہی بار یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم آج سے کسی ملک میں مداخلت نہیں کریں گے اور اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں گے؟ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔